حضرت خباب بن علارت ریزانو تو اسلام لانے کے بارے میں انہوں نے کس طریقے اسلام لایا ان کا قصہ یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ حضرت خباب بن علارت ریزانو بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخا زر سے سخت تکلیفیں برداشت کیے۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو ان کو بھی بہت سے تکلیفیں دیے پڑے، انہوں نے بہت سے تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ شروع ہی میں 5-6 آدمی کے شروع میں سب سے پہلا کون نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے تھے، اس کے بعد میں کون حضرت ان کے بعد میں ایمان لائے تھے شروع میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد میں جو ایمان لائے تھے تو تکلیف اٹھائے 5-6 آدمی کے بعد مسلمان ہو گئے، یعنی پہلے جو مسلمان ہوئے تھے 5 یا 6، ان میں سے یہ ایک مسلمان ہو گئے تھے جو کلمہ پڑھ لیے تھے۔ اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائے، لوہے کے زنجیریں پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جسے گرمی اور تیش کی وجہ سے پسینہ پریشانے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرمی ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا، کہ کمر کا گوشت بھی گر گیا تھا ریت کی گرمی کی وجہ سے، کیونکہ کفار مکہ دین اسلام کو اتنا تکلیف دیتے تھے تو اسلام قبول کرنے والوں کو کیونکہ یہ بت پرستی عام تھی۔ ایک عورت کی غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو ان کو اس عورت کو پہنچی کہ یہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور ایمان لائے ہیں کر کے اس عورت کو معلوم پڑا، وہ ان عورت کے غلام تھے انہوں نے، تو اس کو سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتے تھے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان کو تکلیف کی تفصیل پوچھی، تو بہت زمانے کے بعد میں جب دین اسلام بلند مرتبہ تک پہنچ گیا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ دین اسلام کو قبول کرنے پر آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچی، تو پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھ، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے کمر دکھا دیا، جس کی گرمی اور تبی کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر جھڑ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ دیکھو اتنا تکلیفیں پہنچانے کے باوجود بھی دین سے نہیں ہٹے، دین اسلام کو چھوڑے نہیں، بھوکے پیاسے رہے، دین اسلام کو چھوڑے نہیں، رمضان کے روزے رکھے، ایک کھجور سے 4 آدمی اپنے زبان میں رکھتے تھے، اس کو چوس لیتے تھے، دوسرے صحابی کو دیتے تھے، وہ بھی چوس لیتا تھا، پیٹ کے بھڑکپن کو، بھوک کو مٹانے کے لیے۔ آج ہم آپ روزے رکھتے ہیں، جتنا کھانا باقی 11 مہینے میں نہیں کھاتے اتنا کھانا رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں، اتنا پھل پھلالی رمضان مہینے میں کھاتے ہیں باقی مہینے میں نہیں کھاتے، جتنے کھجورے کتنے پلاوا رمضان مہینے میں کھاتے ہیں اتنا باقی مہینے میں نہیں کھاتے۔ اس طریقے سے کھا پی کر ہم مسلمان اس طریقے دین اسلام کو کتنا بلند کر رہے، آپ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنے سے معلوم پڑ جائے گی کہ ہم کس حد تک ہے۔
یہ صحابی ہے، ان کی کمر کی حالت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ ایسے کمر ہم نے کسی کے دیکھی ہی نہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اسلام لائے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کے معنی کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے جان تک نچھوار کر دیا۔ ہم لوگوں نے کیا نچھوڑ کر دیا؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے تو ہم کس حد تک اسلام کے اندر ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسے کمر تو کسی کے دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسڑا گیا، میرے کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بھی ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی یعنی ان کے بدن کے چربی اور خون کے نکلنے سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے ان کو تکلیفیں پہنچا دی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوگی، اس طریقے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے جو تو مصیبتیں برداشت کر کے دین اسلام کو ترقی دی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواست ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ تو یہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی خدا نہ خواست ہماری تکلیف کا بدلہ کئی دنیا ہی میں تو نہیں ملا۔ تو دین اسلام ان کے محنتوں کی وجہ سے بلند مرتبہ تک پہنچ گیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری قربانیاں، ہماری محنتیں، ہماری شہادت، ہماری تکلیفیں تو دنیا میں تو نہیں ملی۔ ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کے پاس کی نعمت چاہیے، اللہ کا جو جنت ہے وہ چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، دین اسلام کو بلند مرتبہ چاہیے۔ وہ یہ چاہتے تھے، اس بات پر وہ رویا کرتے تھے کہیں ہمارا بدلہ دنیا میں تو نہیں ملا۔ حضرات خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی، یعنی ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا نماز پڑھا، یعنی رکعت میں بڑی صورتیں پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت دوڑ کی نماز یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، اس کی وجہ سے وہ رکعت لمبی ہو گئی تھی اور ان میں سے قبول ہوئی اور وہ دعائیں مانگی تھی 2 ان میں سے قبول ہوئی، 2 دعائیں قبول ہوئی اور ایک دعا رہ گئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جاوے۔ یہ اس طریقے سے یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے وجہ سے دعا مانگی، کئی بھوکے پیاس میں میری امت نہ رہے، اسی حالت میں ہلاک نہ ہو، یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی۔ یعنی مسلمانوں کو اچھی طریقے سے روزی روٹی اللہ کے سے ملے گی۔ دوسری دعا یہ کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر ایسا کوئی دشمن کو نہ ہو کہ وہ بالکل مٹ جائے، یہ قیامت تک دین اسلام رہے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یعنی جو مسلمان بھائی آپس میں جو لڑ نہ پڑے،
آپس میں وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، دونوں مسلمان ہیں، لیکن آپس میں لڑائی نہ ہو، لڑائی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے لڑائی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعا رد ہو گئی تھی، نہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ تیسری دعا تھی۔ تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ سے دعا مانگے تھے، اس لیے وہ رکعت اتنا لمبی ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دعاؤں کو قبول ہو گئی تھی، جو قحط کے بارے میں اور جو دشمن اسلام کو مٹانے کی کوشش قیامت تک نہ کرے، یہ دعائیں قبول ہوگی۔ اور یہ جو آپس میں لڑائی، دو مسلمان آپس میں جو لڑائی کرتے، دیکھو ایران عراق کون ہے؟ دونوں مسلمان ہیں۔ اور بھی جو ملک ہیں دیکھو آپس میں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہی دعا مانگی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ یہ لڑتے رہیں گے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھائی آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منظور نہیں، یہ بات ان کو پسند نہیں، اس لیے انہوں نے اللہ سے بھی دعا مانگے۔ ہم خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خیال کو یاد کر کے لڑائی سے ہاتھ تھامنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان دیش کو اس بات کو خیال ہونا چاہیے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے میں وہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائی، تو اس لیے یہ رکعت لمبی ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے۔ اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ یہی دفن ہوئے، یعنی خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 307 ہجری میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ کوفہ میں سب سے پہلے صحابی کون دفن ہوئے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی اکرم رضی اللہ عنہ کا گزارا ان کے قبر پر ہوا، تو ارشاد فرمایا اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کے دیکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال اور پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی دنیا میں بسر کرے۔ دنیا کما کے، دنیا کر کے جما کے چلے جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، جاتے وقت نام اعمال اپنے دہنے ہاتھ میں آنے لائق کام کر کے یہ دنیا سے آگے چلنے دے، یعنی اپنے مولا یعنی اللہ کو راضی کر لے۔ فائدہ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا جو صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مولا اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی کام کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے سے معلوم پڑ جائے گا اپنے خود کی غلطی کیا ہے، تو دوسرا آدمی انگلی اٹھا کے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کے راضی کے واسطے تھا۔ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کی ہر کام میں مولا یعنی اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے کیا نہیں، اس خیال سے وہ کرتے تھے، یعنی اپنے مولا کو اللہ کو راضی کر لیتے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اپنے بیان کے درمیان میں اگر مجھ سے غلطی ہوگی اور میرے پاس ایسی عادت نہیں، پھر بھی میں نے کہہ دیا، تب بھی میرے غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔